الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن اب آپ سب نے پڑھنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا پڑھنے کو؟ چلیں، پہلی بات تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، جتنا بڑا مزہ ہے مجمع ہے، مزہ نہیں آیا، پھر دوبارہ جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، خیر مذاق بھی نہیں آیا، لیکن اب میں نے سارا وقت اسی پہ تو نہیں لگانا، بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ یار بولا کرو، اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کو کہیں لکھ کے نہ رکھ لینا، جس دن آپ اس حالت میں آ گئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑا، جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے، آپ نے بغیر کہ پہلی بار پڑھ دیا تو آپ کے اچھے دن بھی شروع ہو جائے، اور جب تک حضرت جی یہی حال رہا کہ آپ کو کہنا پڑا تو پھر اچھے دن نہیں آئیں گے حضرت جی۔ ٹھیک ہے، اس کو کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا، آپ کو کہنا نہ پڑا، آپ کو کہنا نہ پڑا، تو پھر سمجھیے گا کہ اچھے دن آ گئے ہیں۔ تو جتنی دیر تک یہ ایک بات کہنے پہ رہی تو پھر اچھے دن نہیں آئیں گے۔ ویسے میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتے حضرت جی؟ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا، میں آپ کا پوچھ رہا ہوں وجہ کیا ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہیں یار مولوی صاحب پڑھتے لے ہمیں پیچھے پہ گئے۔ نہیں بھائی، جیسے آپ نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں پڑھنا۔ میرے محبوب فرماتے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ سچ بتائیے گا، تینوں بار جو آپ نے پڑھا ہے آپ کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ تو پھر جیتھے آ کے تو دیوانہ نہیں ہونا، تو پھر انہیں دسو تو ہی ہونا کتنے ویدر۔ اگر یہاں آ کے بھی آپ نے دیوانہ نہیں ہونا تو باہر تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر بازار میں تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر تنہائیوں میں آپ کا اللہ ہی حافظ ہے حضرت۔ اگر یہاں آ کے بھی آپ میں وہ جذبہ، اگر یہاں آ کے بھی آپ میں وہ انداز نہیں آیا تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر آنا کہاں جا کے ہے؟ پھر کہاں آئے گا؟ کہاں گیا وہ جوش؟ کہاں گیا وہ جذبہ حضرت جی؟ کیوں یہ نوبت آئی کہ کہنا پڑ گیا؟ اچھا حضرت جی، ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا صبح؟ مولوی صاحب نے سپیکر دے کیا تو نہیں کہ ناشتہ کر لو؟ اچھا، ناشتہ بغیر کہیں کر لیتے ہو اور درود کہنے سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر زرداری ہے نا پھر حضرت جی، پھر بنتا ہے زرداری دا۔ کیوں جی قبلہ جی؟ پھر بنتا ہے جی، پھر ہم اسی کے لائق ہیں۔ ناشتہ، اچھا عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان تو نہیں کیا تھا عید آ گئی نئے کپڑے سے لا لو؟ اچھا، بغیر کہیں سوال اندے ہو تو درود کیا بھی نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پھر حضرت جی پھر اے والے حکمران بندے نے پھر حضرت جی، پھر یہی بنتے ہیں حضرت جی۔ ابھی اللہ اس سے کچھ زیادہ بنتا ہے، لیکن پتہ میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے۔ اللہ بنتے اس سے بھی برے ہیں ہمارے، کیونکہ محبوب نے دعا کی تھی، اللہ نے کہا محبوب نہیں، چہرے نہیں بگاڑوں گا ان کے، میں ان کو زمین میں نہیں دھنساؤں گا، میں ان پہ پتھر نہیں برساؤں گا، لیکن جب یہ تیرے اور میرے وفادار نہیں رہیں گے پھر انہی میں سے ان پہ گندے ترین لوگوں کو حکمران کر دوں گا۔ اس لیے حضرت جی میں آپ سے کہوں گا
بہت ہم وقت ضائع کر چکے ہیں. آپ مجھے کوس رہے ہیں, میں آپ کو کوس رہا ہوں, آپ میری غلطیاں نکال رہے ہیں, میں آپ کی غلطیاں نکال رہا ہوں. نہیں یار, اپنی اپنی غلطیاں ہم سارے خود نکالنا شروع کریں تو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آ جائیں گے. اچھا, میں دوسری ایک حدیث پڑھی, اب آیا مبارکہ. علماء کو تو سبق سنا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے, ہم اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے. کتنا کھلا چیلنج ہے, اور ہم منہ موڑ چکے ہیں. ابھی 3 بار میں نے آپ کو کہا ہے, اللہ یا بس آپ کا. تو جب حضرت یہ زبان جس کے لیے دی گئی ہے, جن کے, دیکھو نا حضرت نے کیا کہا, فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے. ہمیں تو بڑوں نے کہا ہی ہے, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. تو جب یہ زبان ان کے لیے بولے گی نہیں تو پھر حکمران تو یہ والے بنتے ہیں حضرت. پھر کیوں روتے ہو حضرت جی, پھر کیوں مہنگائی کا رونا روتے ہو, پھر کیوں پٹرول کی دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ لیے تم سب نے. اپنے اپنے اعمال دیکھو حضرت. امام صاحب کون ہے جی اس مسجد کے؟ حضرت صاحب فجر جی کنے نمازی سن؟ نہیں پھر بھی اندازہ نا, ماشاءاللہ. چلو جی, کل میں کدھر تھے جی, بیاڑی, بہت بڑی جی مسجد, آپ کی مسجد سے بڑی مسجد. میں نے پوچھا, میں حضرت صاحب کنے نمازی سن؟ انہوں نے کیا 7. تو میں پھر روندے کہ ہوں حضرت جی, نہیں حضرت کھلا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کتنی کھلی بات ہے. لیکن دکھ پتہ کیا ہے, آپ بھی اور میں بھی محلے کے چھوٹے چھوٹے کان ٹوٹوں سے ڈرتے ہیں. خود سے ڈرتا ہی کوئی نہیں, پرواہ ہی نہیں کسی کو. کوئی محلے کا کان ٹوٹا ہمیں تڑی لگا دے, ہم شاید گھر سے باہر نہ نکلیں جی. یہ ہمارا حال ہے. کوئی محلے کا کان ٹوٹا نا, اللہ وہ کان ٹوٹا جب تک وہ نہ چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں ابتدا والقدری خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, جب تک وہ نہ چاہے کان ٹوٹا کچھ نہیں کر سکتا. کان ٹوٹا چھوڑی سی تڑی لگا دے, ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کسی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں حضرت, کسی کو ٹینشن ہی. اس لیے حضرت 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں, خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اوے بولیا کرو یار. جب تک نہیں بولو گے اچھے دن, جس دن تم نے بغیر کہیں بولنا شروع کر دیا. پھر میں اپنی نہیں سناؤں گا, میاں محمد بخش صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا, اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا, اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہم نے اس کا نام ہی چتارنا چھوڑ دیا. شرم آتی ہے جی سب کو, ادھر شرم آتی ہے سب کو جی. تیل پہ ناچتے کسی کو شرم نہیں آتی, دھولے کے آگے دوستوں کو بنگڑا ڈالتے شرم نہیں آتی, شادی پہ دادا بھی ناچ رہا ہے, شادی پہ نانا بھی ناچ رہا ہے, اگر کوئی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی تجھے کیا, خوشی کا موقع ہے. جب ذکر کی باری آئے تو اسے ایک دوجہ دفعے منہ کڑ گئے. اللہ محبوب کیا فرماتے ہیں, او انتا مجنون, اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے, اب حاضر خدمت تھی, درمیان میں پردہ تھا, معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. کسی شخص نے نا دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے, کوئی حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتہ. یہاں تو ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر پہلے پارے کی تلاوت شروع کرو تو بالکل ابتدا میں ابا واستکبر وکان من الکافرین الا ابلیس, ابا واستکبر وکان من الکافرین. تھوڑا اور آگے جاؤ, فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت رابعہ کو شیطان کا ہی نہیں پتا. تو آگے سے کسی نے حیران ہو کے عرض کی, سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کہاں گئے, کہاں گئے. اسی لیے تو پھر بلے شاہ نے کہا تھا, سیونی منو رانجا سدو ہیرنا کھو کوئی, سیونی منو رانجا سدو ہیرنا کھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی. لیکن ادھر تو حضرت جی تاندنی تانی بگڑ گئی ساری کی ساری. حضرت نہیں بیٹا, اسپیشلی جتنے نوجوان بیٹھے ہو, پہلے پتہ ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے ہاتھ کار وال دل یار وال.
لیکن چلو جی زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں، راگ بدلے گئے، ہم بھی تھوڑا سا بدل لیتے ہیں اس کو۔ وہ کہتے تھے ہاتھ کار وال دل، چلو 2022 چل رہا ہے، بہت کچھ بدل گیا، ہم بھی تھوڑا بدل دیتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کار وال جیب یار وال ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت جی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پتر لگے رہا کرو، نہیں تو حکم بھی موجود ہے دھن کا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دھن کا، کھلا حضرت جی۔ اس لیے شروع کرو، فجر شروع کرو، ظہر شروع کرو، عصر لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم ہے حضور کی غلامی کے بغیر حالات کبھی نہیں بدلیں گے، یہ اور بگڑیں گے اس سے بھی زیادہ۔ نمازی ہو جو سارے، آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، آج ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں، آج ہم ذکر چھوڑ چکے ہیں، آج ہم داڑھی چھوڑ چکے ہیں، آج ہم ٹوپی چھوڑ چکے ہیں، سارے ہمارے انگریزی ہیں، چہرے سارے ہمارے انگریزی ہیں، اور دعا امت کیا کر رہی ہے؟ وہ صلاح الدین ایوبی بھیج، تمہیں آگے سے آواز نہیں آتی، ہمیں آتی ہے۔ وہ آگے سے کہتے تینوں صلاح الدین ایوبی بن دیں گی، تو ایکٹر ہی رہنا انڈیا کا۔ وہ ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کی میوزیم میں پڑی ہے، 100 کلو اس کا وزن ہے، وہ پکار کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ لیکن کی دسی انہوں نے کہی تو موبائل پھڑ لینے، اسی تو ریموٹ پھڑ لینے، اسی تو کڑے پا لینے، اسی تو چینا پا لینے، اسی تو سہیلیاں بنان چلے حضرت۔ ہاں حضرت کدھر گیا یار، تباہ ہو گیا سارے کا سارا۔ لیکن حضرت جی ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی نہیں پتہ، سمجھو وقت کی ضرورت کو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اب یہ نہیں چلے گا، یہ گئی باتیں ہیں پرانی، میریاں تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ حضرت لیما کہہ رہی ہیں او جھوٹیا، او اے سی والی مسجد آ کے 5 نمازاں تے تیرے کو پڑھیاں نہیں جاندیاں، آیا میریاں بکریاں نو چارہ پاؤن والا ہے کیا؟ کس کو یہ دھوکہ دے رہے حضرت؟ کس کو یہ دھوکہ دے رہے حضرت؟ وہ کہہ رہی ہیں اے سی والی مسجد میں آ کے 5 نمازیں تو تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو عرب کی دوپہر میں میری بکریاں چرائے گا؟ داڑھی سے تجھ سے رکھی نہیں گئی، سر پہ ٹوپی تو رکھ نہیں سکا، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی، ٹبیاں دی تصویر ہی بنا رہے ہیں، اگے آ کے ویکھے نہیں کہ مدینہ کی ہون ڈیا ہے۔ مدینے والے محبوب کے کارٹون بن گئے، مدینے والے محبوب کے خاکے بن گئے، وہ گائے کا پیشاب پینے والی کتیا تیرے محبوب پہ بھونکی، تو ٹبیاں دی تصویریں بنانیاں نے بہ کے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ بیٹا یہ نہ کرو ہے کہ بل زیادہ آئے تو گھر بہ گیا ہی کہندے رہندے ہو تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں جا رہا، ادو تو دفتراں دے چکر مار دے ہو۔ یہ ہم نے بڑا وقت ضائع کر لیا حضرت۔ اب کوئی کام کی بات کرو حضرت، اب اس پہ بات کرو کیا کھویا، اب اس پہ بات کرو کیا پایا، اب اس پہ بات کرو جو کھویا کیوں کھویا، اب اس پہ بات کرو۔ اب میں آپ سے سوال نوجوانوں سے کرنے لگا ہوں، میں نہیں حضرت جی وہ توتو شوتوں والی تقریر آپ کو سناؤں گا رٹی رٹائی، کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، سب نے، نوکیا بھی ہے، سامسنگ بھی ہے، آئی فون بھی ہے۔ ابو بولی ہو ضرور ہوں ذرا، یہ جو آئی فون ہے یہ کنہوں نے بنایا ہے؟ وہ انگریزاں نے بنایا ہے نا، ٹھیک ہو گئے، چلو شکر ہے تانوں پتہ ہے۔ سامسنگ کنہاں نے بنایا ہے؟ انہوں نے بنایا۔ نوکیا کنہاں نے بنایا ہے؟ تو پھر تسی 75 سالوں نے کی بنایا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کے؟ انہوں نے بنایا، آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ اسی ایسے پاسے لگے ہیں، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں۔ سوکھا کام ہے نظر جی، سوکھا کام ہے نظر جی۔ اچھا میں ایک اور سوال آپ سے، میری بھی باہر گاڑی کھڑی ہے بھائی، نوجوانوں ٹوٹا کن کی ہے؟ ہونا دی ہے، ٹھیک ہو گیا، چلو پتہ ہے بڑی گل ہے تمہیں۔ اچھا سوزوکی کن کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ہونڈا کن کی ہے؟ کیا کن کی ہے؟ اوڈی کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ تو پھر تسی 75 سالہ نے کی کیتا ہے؟ پتر وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، اور ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہم آج بھی 3 گھنٹے کی محفل سن کے چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہی کل وہ مریخ پہ چلے گئے، وہ چاند پہ چلے گئے، ہم
3 گھنٹے کی محفل سن کے آج بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ دکھ یہ ہے حضرت، وہ جہاں جہاں گئے ہر ابتدا ہمارے بڑے نے کی حضرت جی۔ کہیں جابر بن حیان کھڑے ہیں، کہیں نصیر الدین توسی کھڑے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے حضرت جی، ہر ایک کی ابتدا ہمارے بڑوں نے کی حضرت۔ کہیں ابن حسم کھڑے ہیں، کہیں جابر بن حیان کھڑے ہیں، کہیں نصیر الدین توسی کھڑے ہیں۔ فلکیات کو دیکھو، نصیر الدین توسی ہے پیچھے کھڑا۔ تم نے کیا کیا یار؟ ہیں باتیں کی، میں نے بھی آ کے آپ کی خوش آمد کی، آپ نے میری کی، اللہ اللہ خیر صلاح، جیب میں پیسے ڈالے وہ گئے۔ اور نہیں یار اب کو بات کرو، وہ چاند پہ کیوں گئے، ہم کیوں نہیں گئے؟ وہ تو ہمارے قرآن میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورہ قمر تو ہمارے قرآن میں ہے، وہ کیوں گئے، ہم کیوں نہیں گئے؟ دعوت تو ہمارے قرآن میں دی گئی تھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ آپ کی مسجد ہے جی، یہ 4 دیواروں نے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے۔ وہ ایم آئی کا لال جو 4 دیواروں کے بغیر بھی چھت کو کھڑا کر کے دکھائے۔ اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتے ہیں بندیا، تیرا چھوٹا سا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ کیوں نہیں غور و فکر کیا؟ میں نے 7 کھڑے کیے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ نہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلينظر الانسان الى طعامه، بندے اپنا کھانا دیکھ۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ کہ انسان کہتے ہیں فلينظر الانسان مما خلق، بندے اپنے آپ کو دیکھ، دیکھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں سارا دیکھنا تو چھوڑو، وہ چلے ہو صرف انگوٹھا ہی دیکھو تو قربان ہونے تے دل کرتا ہے۔ ہاں جی، ہر بندے کے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگی ہیں، کوئی کوڈ نہیں لکھا کہ میرے انگوٹھے پہ 11-22 کوڈ ہے، ادھر 23 ہے، ادھر 24 ہے، ادھر 25 ہے، ادھر 26 ہے، ادھر 27 ہے، لائنیں لگائی ہیں، لیکن لگائی اس کمال سے ہیں کہ میرے انگوٹھے کی لائنیں روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں۔ اور دوسرا تو چھوڑو، میرا اپنا ہی دایاں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ 2.5-3 گھنٹے دی سونی محفل آمد سرفراز صاحب دا بیان، بعد سلیمان مصباحی دا بیان، اینڈ کی یہ چولان دا ایک شاپر لین لی سی ایک دوجہ نو تکے مارنے نہیں۔ ہو سکتا لڑائی بھی ہو جائے، ہو سکتا کھینچا تانی بھی ہو سکتا گریبان بھی چاک ہوں۔ روز ہم دیکھتے ہیں، کل میں بیاڑی تھا 4 محفلیں دیکھی میں نے، سب کینڈ یہی ہوا، دکھ ہوا کہ یار ہم اب بھی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں۔ اور دکھ پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے یار روز چاول کھاتے ہیں کہ آج کو پہلی بار چاول کھانے، جہاں اعلان ہوا بھائی آج جو اس محفل میں چاول ہیں وہ آسمان سے آئے ہیں، وہی چاول ہیں یار جو گھروں میں پکتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے یار 75 سال بعد بھی ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں، کب بدلنا ہے ہم نے ادھر؟ نہیں یار، جن نوجوان بیٹھے ادھر کچھ مقصد بناؤ اپنی زندگی کا۔ ساڑھے یار بے مقصد زندگی نہ گزارو، کوئی مقصد بناؤ، اس دعا کرو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ کوئی مقصد بناؤ یار، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے یار۔ وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہاں ہے، کوئی نہیں، پکار کے کہہ رہا ہے 75 سال ہو گئے یار ہیں، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، ہم آج بھی وہاں کے وہیں کھڑے۔ نہیں حضرت جی،
خود سے ابتدا کرو حضرت. سب سے بڑی پاکستانیوں کی بیماری دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں. آج اس محفل تو اٹھ کے جائیے، آج تو بعد اپنے ویکھنے وہ اپنے ویکھاں گے، دوجیاں نے لبڑی کوئی نہیں ہے. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ. جب نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں نا، ایک ایک منافق کو اٹھایا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب موجود نہیں تھے، اب بعد میں حاضر ہوئے. بعد میں ایک صحابی کو سائڈ پہ لے گئے، فرمایا جو نبی علیہ السلام نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں ہیں ذرا دیکھا مجھ میں تو نہیں کوئی ہے. آئے حضرت حذیفہ رازدان رسول، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اکثر ان کے پاس چلے جایا کرتے. او حذیفہ، جو تجھے میرے محبوب نے منافقین کے لیے بتایا تھا میں تو نہیں کہیں میں مراد رسول. حضور نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا. اور عمر حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے جا کے، جو محبوب نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں مجھ میں تو نہیں کوئی. اتنی خود احتسابی تھی ان میں حضرت. ادھر کوئی اپنا احتساب کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جتنی دیر تک حضرت ہم نے اپنا احتساب کرنا نہ شروع کیا کچھ نہیں بدلے گا یار. شروع کرو اب اس کو حضرت. آؤ ان کے طریقے پہ حضرت، جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا. آؤ ان کے طریقے پہ حضرت. ان کے طریقے کے بغیر کامیابی نہیں آئے گی حضرت. 5 وقت کی نماز حضرت، حلال کھاؤ اپنے آپ. میرے بزرگ تھے، میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک مرید تھا، اس کو بھی بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی. حضرت تھے بڑے رقیق القلب. اب سمجھ نہ آئے کہ کس طرح اس کی تربیت کروں. وہ عید الاضحیٰ آ گئی، بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب جو مرید تھا نا وہ تھا گجر برادری سے، اس کو بلا کے فرمانے لگے بھائی اے گجرا تو ڈنگر شنگر واہ بھی رکھے نہیں تے تینوں ذرا ڈنگراں دی پچھان بھی واہ ہی ہونی. انہوں نے کہا جی. فرمایا ذرا چل ہاں مینوں کو لیلا ہی لے دے. اس کو لے کے منڈی چلے گئے. ایک لیلا دیکھ کے فرمایا ذرا چیک کر ہاں جویں تسی آپے چیک کر دیں ہو ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جیسے چیک کرتے ہیں اس نے چیک کیا. پہلے اس نے کھریاں دبائیں، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، منہ کھول کے دان چیک کیے، پیچھے سے اس نے پٹھ دبائی. کہتے نہیں حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوجا چیک کیا ریجیکٹ، تیسرا چیک کیا ریجیکٹ، چوتھا چیک کیا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا نا حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابیا لیلے نہ ریجیکٹ کریا ذرا سن لیلے کی کہن دے دے. عرض کرتا ہے حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے. فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے. عرض کرتا ہے حضور اے لیلا ان کی کہن دیا ہے، تربیت کرنی تھی نا. فرمایا لیلا منو کہن دیا حکیم صاحب نے پوچھو. ہاں میریاں تے کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سوں، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے سوں، میرا تے منہ کھول کے بھی ویکھیا سوں، میری تے پیچھے پٹھ بھی دبائی سوں. انہوں پوچھو کدی اپنے آپ انج ویکھیا ہی کدی اپنے آپ نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور میں اسپیشلی آپ نوجوانوں سے پتر ادھر سے اب بھی آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل ہی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے UK جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے دبئی جانا ہے، کسی نے قطر جانا ہے، کسی نے عمان جانا ہے. کوئی ہے ہی نہیں جنہیں مدینے جانا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانیں کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ ایک بزرگ تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے نا دوستی ہو گئی. ایک دن انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا حضرت آپ نے انبیاء کی ادوار دیکھی ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، صحابہ کا دور دیکھا، تو آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا بھی ولی دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں حضرت، کہتے اب درس حدیث دے رہے تھے، میں بھی بیٹھا سن رہا تھا. کہتے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کونے میں نا ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں سر دیے نا بیٹھا ہوا ہے. اب فرماتے میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے، تو کہتے میں نے جا کے نا اس کو جگایا. میں نے کہا او نادان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا گھٹنوں میں، اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، اے آنے والے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں،
اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا ہوئے اتنی چھوٹی سی عمر اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. فرماتے میں نے اسے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا ہمیں کون. حضرت خضر فرماتے ہیں جب اس نے اپنا سر اٹھایا نا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاؤں. اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے اے خضر اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. فرماتے اسے تو پتہ چل گیا میں خضر ہوں, مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم. اور راضی تے سونے نو کرنا ہی تو ہی سونیاں کرن ٹر پے. میں تیری پتر کو اس طرح کی تقریر کروں گا, میں خوشامد کرنے ہوں آپ کی, میں ڈیڈیاں مجھے آمیدہ نہیں رکھی دیا حضرت جی. ایتھے نہیں کوئی خوشامد خوشومت ہے, سوڑ راضی پتر ہونا نو کرنا سی اسی کنوں کرن ٹر پے حضرت. کیونکہ جو تم نے باہر رکھے ہوئے اسے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے نا پتر, یاد رکھنا. اور میں اب یہاں پڑھوں گا اقبال کو, کمال کا اقبال ہے. اقبال جی کیا کہتے ہیں اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو بڑے ہیں, مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے. آئے ہو اقبال, کیا کمال, کیا تیرا انتخاب ہے, کیا تیری پرواز ہے اقبال. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا اقبال ہیں 2022 کا کوئی نقیب نہیں جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی کہہ چڑھے ہیں. وہ اقبال تھے, قرآن و حدیث پہ نظر تھی اور اقبال کو یہ حدیث یاد تھی. محبوب فرماتے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی. اقبال کو پتا تھا اس حدیث کا, اقبال کو پتا تھا شرابن طہورا بھی ہے, وہاں شہد کی نہر بھی ہے, وہاں دودھ کی نہر بھی ہے, وہاں کیا کیا ہے اقبال کو سارا ہی پتا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو سارا ہی پتا تھا. وہ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے, اقبال تجھے نہیں حور چاہیے, پتہ نہیں اقبال تجھے کیا چاہیے. پھر سنو اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن حضرت جی اور تے گئی رچے دی, اسی تے اتھے ہی رہ گئے سارے حضرت. کیمرہ لگا ہوا ہے, کچھ باتیں کرتے ڈر آتا ہے. میں خود بیٹیوں والا ہوں, میں کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کر رہا, لیکن جو سچ ہے پتر وہ سچ ہی ہے. ہم رہ بھی کس پہ گئے جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ, اج کریمہ بند ہو جان تے ویکھے کوئی نہ, آج میک اپ بند ہو جائے تو ویکھو ہی کوئی نہ. ہاں بٹا چہرے خراب ہو چکے ہیں چہرے. آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا, ایک نظر بھینس کو لگ جائے تو دودھ دینا چھوڑ جاتی ہے, ایک نظر بچے کو لگ جائے ساری رات رو رو کے چھوڑتا کچھ نہیں. تو وہ عورت جس کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑے, وہ چہرہ ٹھیک کہاں سے رہ جائے گا. یہ تو کریموں نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے, یہ تو میک اپ نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے. آج بند ہو جائے تو دیکھے کوئی نہ حضرت ہیں. تو کیا ہوا, ہم اس پہ رہ گئے, ہم اس پہ رہ گئے تھے. نہیں بیٹا, جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سب کو دعوت دوں گا, پتر سونی پوری داڑھی رکھو. اور میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, اوے بھائی ککھ رکھ لے, او بھائی اے ککھ, اے ککھ. اب جس کو کہا نا وہ آگے سے کرتا ہے حضور کی ہوئے گا ککھ رکھے ہیں. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ ککھ کیا ہے آپ کو اس دن پتہ چلے گا.
لیکن میں کہتا ہوں اس دن نہ پتہ چلے، آج جی پتہ چل جائے یہ کک کیا ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جی، آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے ماشاءاللہ، اسپائر کالج بھی ہے، چلو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، اسپائر کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ ساڑھے والا یونیفارم ہی نہیں، ساڑھے والا اولیہ ہی نہیں، ساڑھی پینٹ ہی نہیں، ساڑھی شرٹ ہی نہیں۔ اچھا اسے پتہ چلا اولیہ ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، اب پنجاب کالج جائیں چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اچھا اور بات دیکھیں، اولیہ نہ ٹھیک ہونے سے روک کون رہا ہے؟ چوکیدار، اس ادارے کا سب سے عام آدمی۔ یہ نہیں کو آپ کو پرنسپل روکنے آیا ہے، چوکیدار ہی نہیں اندر جانے دے رہا اولیہ نہ ٹھیک ہونے سے۔ اچھا ایگری ہے میری بات سے؟ اب میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، پتر جی یہ کل بھی ہیں جی کتے ہو گیا، ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے روک لیا، وہ تیرا تو منہ ہی مدینے والا نہیں ہے، تیرے تو بال ہی مدینے والے نہیں، تیرا تو حلیہ ہی مدینے والا نہیں، تو پتر پھر کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا، باجی سونی کر کے رکھو، ککھ رکھ لے، ککھ رکھ لے، ککھ نہیں بولو تو صحیح نا، ککھ رکھ لے، ککھ رہ جائے گا میرا پتر، رکھو۔ میں بچپن میں نا حضرت جی والد صاحب بڑے زیادہ سخت تھے، بہت ایکسٹرا سخت، لیکن ان کی سختی مجھے بنا گئی ہے حضرت جی، بڑی مار کھائی ہے میں نے اپنے ابو جی سے، بعد میں پوچھتے تھے، تھپڑ پہلے مارتے تھے حضرت جی۔ ایک دن بڑی بارش برسی، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا، بچتے بچاتے تھوڑی سی غفلت ہوئی، پاؤں کیچڑ میں رکھ بیٹھا میں نیچے، چوٹیں بھی آئیں، دہی بھی گر گیا، میں نے برتن اٹھایا سائیڈ پہ، میں بیٹھ کے تو رو رہا تھا، بچپن تھا میرا، میرے چچا آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے آگے کہا سلیمان کیوں رو رہا ہے؟ میں چچا جی ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا تھا، وہ پاؤں سلپ ہوا تو دہی گر گیا، تو مجھے کہنے لگے رونے والی کون سی بات ہے؟ میں ابو جی ماریں گے؟ کہنے لگے یار تو میرے ابو جی کو پا جی کہتے تھے، بڑے تھے نا، یار تو پا دی شادی تو 17 سال بعد ہوئے ہیں، اتنے لاڈلے بیٹے کو کم از کم 1 کلو دہی پہ تو نہیں وہ ماریں گے؟ میں نے دہی پہ نہیں ماریں گے، مار اس بات پہ پڑنی ہے، تینوں پتہ ہی نا چکڑے تو پیر کیوں ویک کے نہیں رکھے ہے۔ وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے کہ میں نہیں مارن دیا گا، لیکن ان کے بھی پا جی تھے، ابو جی نے مجھے چاچا صاحب نہیں کٹے یاد رہے جی۔ میں ملتان جا رہا تھا، ڈرائیور نا گاڑی چلا رہا تھا، وہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہمیں بات یاد آ گئی، پھر بات تھوڑی آگے گزر گئی اور میں بڑا رویا، میں نے کہا سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو صاحب نے جاندیاں ڈرنا سا ہے، وہ اتنے تے سارا کو جی روڑ بیٹھے ہیں، کلونا صاحب نے کمیں جاڑے ہیں، اور جانا ہے میاں جی، جانا ہے، قصور ہمارا بھی بڑا ہے، ہم نے بھی تو آپ کو یہ رنجہ ہی سنایا نا، ہم نے آپ کو بس یہ بتا دیا کہ سارے بخشے بخشائے بیٹھے تھے، کسی کو بتایا ہی نہیں کہ نہیں میاں اتنے سامنے بھی جانا ہے، اتنے پیش بھی ہونا ہے، وال انگریزی منہ چون من حضرت جی، جانا ہے سامنے حضرت، پیشی ہونی حضرت ہے۔ اور پتر صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، صحابی بھی پکا مکان بناتا تھا تو محبوب روح انور پھیر لیا کرتے تھے، تو کی کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو 5 وقت دی نماز اور سونی کر کے پاجی، اور میں کہوں گا جو داڑھی لو آ کے بڑھی رکھی تھی کی رکھی ہے۔ چلو میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، سچ بتانا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں، بڑا بیڑا گرک ہو گیا پہلے یہ حضرت جی، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ کھلی بات جی، کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو جی۔ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کوئی اور ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں، اٹھ کے بولو۔ تو میں تانوں پوچھاں گا، وہ چلے وہ کی ہو گیا، وہ اینوں سونا لگنا ہے، انہوں نے نہیں لگنا ہے، وہ تو انہوں سونا لگن نہیں آیا سے، اینوں سونا لگن نہیں سے آیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو اس کے لیے آیا تھا؟
ہے نہیں اتنے سونا لگو حضرت جی اتنے سونا لگو اتنے نہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں حضرت جی کہاں حضرت جی واحسن من کلم ترا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہہ رہی ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں دل کاٹ لیتی ہیں اس لیے حضرت جی اور میں نے کہا نا آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاعر ہی نہیں یہ جب حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا نا اب جو والے دل تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا وہ سارے بزرگ آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا بھی تھلے زور لا لیا متے لائیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو بندہ بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے اللہ تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے گا چلو اب یہ نسخہ یہاں بھی اپلائی کرتے ہیں پھر کہا بھائی اب علم الدین ہے تو سادے پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے مجہول پڑھا ہے عورت سے پڑھا ہے قاری سے پڑھا ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی ہم خود پہ لے لیتے ہیں کہ روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالی جو باتیں باہر ہوئیں اندر بھی آ کے وہی ہوئیں اجازت مل گئی حضرت علم الدین آگے سے کہنے لگے شاہ جی ایسا چنگی گیڑی گال کیڑی ہے سید قرآن پڑھے تھے میں سونا اب حضور امیر ملت نے جناب قرآن پڑھنا شروع کیا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اب شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں سارے لوگوں پہ کیفیت تاری ہے علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت جی بڑا ٹیٹا فز بھی ہو نا جیسے توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا کیفیت تاری تھی تھوڑی سی توجہ ادھر سے ہوئی ادھر ہوئی اور آپ ایک جگہ نا زبر کو زیر پڑ گئے تو غازی علم الدین شہید آگے سیر کرتے ہیں حضور سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن کلام الہی ڈے وہ ذرا ویکھو زبر زیر پڑ گئے ہو آپ رک کے سوچ میں پڑ گئے وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں تو یہ تو حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک پوچھتے ہیں علم الدین تو کتوں پڑھے ہے علم الدین تو کتوں پڑھے ہے تو علم الدین فرمانے لگے شاہ جی تسی تے پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھے ہے میں پڑھیا بھی ہونا کو جنا تے نازل ہویا ہے ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مند اچھا آپ تو پھر امتی بیٹھے ہو نا جن کے لیے بڑے آنسو بہائے ہیں محبوب نے یہ منظور احمد صاحب صاحبال حضرت کمال انہوں نے کتاب مدینۃ الرسول لکھی ہے حضرت نے اس میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں حج کے ایام تھے کہتے ہیں پاکستان سے آئی ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی تھی کہتے ہیں حج کر لیا اب مدینہ پاک حاضری تھی کہتے ہیں وہاں بھی ایک ہی کمرہ ملا کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو ایک بلی اندر آ گئی کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے محبوب کے شہر کی بلی ہے جی کہتے ہیں اس وقت کو خاص تو نہیں تھا روٹی جو کھا رہے تھے نا ایک ٹکڑا توڑا اور بلی کو دیا اس نے قبول کر لیا کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی چھٹے دن پھر آئی وہ کہتے ہیں جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی ساتھ لے کے جانی ہے سعودی حکومت سے اجازت مانگی مل گئی پی آئی اے سے کاغذی کارروائی کروائی ہوئی ایک سواری ود گئی ہو گئی ٹھیک ہے جی آرڈر پہ بڑا نرم و نازک سا پنجرہ بنوایا بن گیا اب جس دن صبح روانگی تھی نا ڈائریکٹ مدینہ ایئرپورٹ سے پاکستان جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی ہے دیکھتے کیا ہیں
ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے، ہماری بلی نہ لے کے۔ اب لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں حضرت، تو آگے سے محبوب فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جائے۔ چلیو یہاں تو بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، تم رو گے تو نہیں نوازیں گے حضرت، لیکن حضرت جی کون روتا ہے حضرت جی؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میں حضرت جی مجھے آج بھی ایک فقیر کا وہ سبق یاد ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے۔ اٹھو یار اٹھو اب حضرت، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، اٹھو اب حضرت، کچھ ارادہ کرو کرنے کا حضرت۔ اور سب سے لازم بات وقت ہو رہا ہے اس کی سب سے زیادہ امت کو ضرورت ہے پتر، وہ کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص دی۔ ہاں پہلے پتہ کیا تھا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اب اللہ کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ قوم پاگل ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ اب حالہ کسی کو کوئی ادب ہی نہیں رہا، کوئی آ کے مونڈے تے ہاتھ رکھ لیندہ ہے، کوئی ادھر پچھوں ہاتھ پا لیندہ ہے، تھوڑا پرے ہو تو کھینچ کے نال بھی کر لیندے ہیں۔ کیا قوم پاگل ہو گئی تصویر کے پیچھے ساری۔ میں حضرت صاحب اس دن ایک جگہ گیا، میں اکیلا ہی تھا، میں گڈی تو نہ اترا پیا، ایک منڈا آ گیا، گرمی بڑی تھی، میں کہا چلو آگے کو منو پوچھے گا مس بھائی صاحب کو پانی شانی لے آواں، کہندا حضرت ایک تصویر، ٹھیک ہے جی، وہ کھینچ کے نا میرے نال پھر ٹر گیا، پانی شانی پھر نہیں پوچھیا کوئی، وہ میں گاڑی لاک شاک کر رہا تھا، پھر آ گیا، کہندا حضرت صحیح نہیں آئی، وہ کھمبے تھلے نہیں آ جاندے ہے۔ کی ہو گیا، کیا ہو گیا قوم کو؟ کوئی حال نہیں پوچھا، حضرت گرمی بڑی ہے، کو پانی پہ آواں تانوں، کیا ہو گیا یار؟ خدا کا نام لوگ نکلو ان چیزوں سے باہر۔ حضرت نیکی کر دریا میں، فیس بک پہ نہ ڈال، اول تے کر دے کاکھ نہیں جے کاری لو تے حضرت فیس بک تے پت ماندے پھر دے، حضرت نیکی کر راہ میں ڈال۔ بچوں بیٹا کئی دربار پہ چلے جاؤ، فٹ فیس بک تے ماشاءاللہ حاضری ساڑھے لے گیا ہیں، تیری ادھر لے گیا ہیں، تینوں پتہ ہے، نکلو بیٹا، نیکی کرتے نہیں کرتے ہو تو ڈائریکٹ فیس بک پہ یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے، ویسے کرتے ہوئے۔ یہ مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا حضرت، آپ فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا، مصر کے بادشاہ کا تاج ہی نہیں مل رہا تھا، فرماتے میں بڑا پریشان تھا، حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دینا ہے، تاج کدھر گیا ہے؟ فرماتے میں اسے پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا، کیا جواب دینا ہے؟ کہتے ایک شخص میری طرف آ رہا تھا اور اس نے اپنا چہرہ نا چھپایا ہوا تھا، اور فرماتے میں دیکھ رہا تھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہیں، ہاتھ میں تھیلا تھا، آیا السلام علیکم کا، منہ کھولا، تاج نکالا میرے سامنے رکھا، کوئی بات نہیں کی، پھر سلام کہہ کے واپس چل پڑا۔ اور فرماتے میں سختی کی کیفیت، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے، تاج نہ واپس کرتا تو مجھے تو پتہ نہیں تاج کس کے پاس ہے، پھر بھی واپس کر گیا۔ فرماتے سختے کی کیفیت، فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا تھوڑا آگے جا چکا تھا، اب فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا، میں نے کہا رک، فرماتے رک گئے، اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، اب فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر، دکھا مجھے تو کون ہے، اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا، مجھے کہتا کیا، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں،
اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاص پتر لاؤ خود میں، اخلاص لاؤ خود میں، اخلاص لاؤ خود میں۔ اور اگر تصویر اپلوڈ کرنی بھی ہے نا فیس بک پہ، پہلے اپنی نیت چیک کرو، نیت کیا ہے میری، کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں، باقی اخلاص لاؤ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا وہ اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ جب بیان ختم ہوا نا، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے، تو ذرا یہ تو بیان فرمائیں کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے آگے سے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ اچھا اسے پتہ چلا اگر بندہ سیکھنے والا ہو تو نائی سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو جو سکھن دا ارادہ ہی نہیں تو پاویں ہمیں سرفراز صاحب تے ڈاکٹر سلیمان مصباح 2 گھنٹے لا جان کھانے، پہلے سیکھنے والے بنو یار، کچھ ذہن بناؤ سیکھنے کا۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، بال بہت بڑھ چکے تھے۔ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا بال تو کٹوا کے آ۔ اب فرماتے ہیں اتنا یقین تھا مجھے شیخ کے کہنے پہ، میں نے کہا اب شیخ نے کہہ دیا ہے کوئی نہ کوئی سبب بنے گا بال کٹوانے کا۔ اب فرماتے جو ہمارے محلے کا حجام تھا نا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ بال کاٹنے میں مشغول تھا۔ فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اور ظاہر ہے اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو چل اس طرح کر ہاں آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا، وہ دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے اس نے یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے تو پھر تو بہ کے ڈیک ویلا ہوں گا تو کٹاں گا۔ جنید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جو انتظار کر رہے تھے کہا بس جو جس کے کاٹ رہا ہوں اس کے کاٹنے کے، فرمایا نہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیے، اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے روتا رہا، بال کاٹتا رہا، اب میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا اچھا اب تو ہے کچھ نہیں، اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا، میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے فقیری میں امیری دی، امیر شہر مرید ہوا، عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے لوگ میرے مریدین میں شامل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی، بیٹھے بٹھائے ایک دن یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ دراہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص۔ وہ کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑے پیر ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب یہ نائی مجھے تصوف سکھائے گا، بڑے لوگ تھے نا حضرت۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آئے آئے آئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کیا کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ ہم بیٹا عام کیا خاص کیا، ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ کوشش کرو یار اور رنگ آئے کہ ہمارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ میں قبلہ صاحب کسی بندے کا ہمیں پتہ چل گیا اور بندہ دنیا میں نہیں ہے، ہوتا میں کبھی اس کی بات آپ کو نہ سناتا، انتقال ہو گیا، پتہ چلا 65 سال عمر ہو گئی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، محنت کی حضرت، نماز بھی ہو گئی، حج آ گیا، میں چلا گیا، میں کہ حضرت صاحب عید کی حج کرنا ہے۔ آپ کو پتہ امیر بندہ مرنے سے بڑا ڈرتا ہے حضرت جی، میں نہ کوئی چھڑ کے مرنا ہے، بڑا ڈرتا ہے امیر بندہ مرنے سے حضرت جی۔ مجھے کہنے لگا تھا صاحب میں نہیں حج تے جانا،
میں نے کہا جی کیوں؟ نہیں میں سنے جڑے اتنے جاندے نے تو مر جاندے نے. وہ ہر سال اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا. وہ کہنے کہ حضرت صاحب وہ میں سنے جڑے لوگ اتنے جاندے نے مر جاندے نے. میں حضرت صاحب اتنے والے تو سنے ہیں جڑے اتنے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے. آج کرنا ہے آپ نے. مجھے یاد ہے ہم نے 12 لاکھ کا, کافی پرانی بات ہے, بڑا لگژری پیکج لے کے دیا ان کو. 8 یا 9 دن کا پیکج تھا. وہ حج پہ چلے گئے. میں نے ان کی فیکٹری کے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی. میں جس دن واپس آنا منو تو دسنا ہے, کیونکہ پاویں بڑا لگژری پیکج ہے لیکن آج مشقت کا نام ہے جی. مشقت ہونی ہے ان کو. تو جب آئیں گے سب سے پہلی مبارک ان کو میں نے دینی ہے جا کے, تاکہ ڈس آرٹ نہ ہو. وہاں جو مشقت اٹھائی ہوگی وہ کلیئر ہو جائے ان کی. وہ واپس آئے, بندے نے مجھے بتا دیا, اگلے دن میں مبارک دینے چلا گیا. باتیں شاتی ہوئیں, انہوں نے کہا حضرت صاحب جو ہے. اب حضرت جہاں وہ بیٹھے تھے نا بقول ان کے, وہ کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا جب وہاں کے بیٹھا, اور 45 سال ان کو وہاں بیٹھے ہو گئے تھے. ان کے نیچے جتنے بھی ورکر تھے نا, اب ان کی عادت تھی کہ ان کو یہ کہہ کے بلاتے تھے باؤ جی. اب ہوا کیا, میں نے تو مبارک دے لی, اب وہ نیچے جو ورکر تھے ان کے مبارک دینے کا وقت آیا. وہ کیا کرے, جو بھی مبارک دے نا آ کے وہ کیا کہے, اے باؤ جی آج دی مبارک ہوئی. میں نے دیکھا ان کو غصہ لگا. دوجے نے بھی باؤ جی, تیجے نے بھی باؤ جی. اب میں گن رہا تھا کیوں, میں سمجھ گیا تھا بات کیا ہے. اب دیکھو بولتے کہاں ہیں حضرت جی. 9 10 11 12 13 14 باؤ جی, 15 باؤ جی, 16 باؤ جی. میں نے 17واں گنا. جب 17ویں نے کہا نا باؤ جی, پھر صبر جواب دے گیا. اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اوے میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تو یہ بھی باؤ جی کہن دے ہیں. اسی تے اتھے پھسے ہیں, اسی تے اتھے پھسے ہیں سارے. اچھا میں ویسے آپ سے پوچھوں گا, علماء بھی بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اللہ جو اسناد آ رہی نا حدیث کی, میں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق, کہیں کسی نے پڑھا ہو حاجی ابوبکر صدیق, حاجی عمر فاروق, حاجی عثمان غنی, حاجی علی المرتضیٰ, وہ جنہوں نے حج کیتے کیا ہے پھنسے ہوئے ہیں حضرت جی. نکلو یار ان کاموں سے اور اس کے لیے کرو. جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. 5 وقت کی نماز, اللہ کا ذکر ہے, داڑھی شریف اور اخلاص. کچھ تو شروع کریے نا حضرت ہیں, کچھ تو شروع کریے ہیں. اب کریں حضرت جی, بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا ہے. اور اسپیشل حضرت جی ماشاءاللہ حضرت نے جس طرح بتایا کہ اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. اب محنت کریں حضرت کہ صرف ہم اکیلے نمازی نہ رہ جائیں حضرت, دعوت دیں اس کو آگے. میں یہ تو بڑی خوشی ہوئی جی, آپ نے بتایا 250 نمازی, کمال ہے جی. میں تو کدن اسپیشل نماز پڑھا نہ منگا ہونے تھے, وہ ساڈا بھی دل خوش ہوئے. اہی تو 7 تے 8 ہی پڑھن دے رہے حضرت, اہی تو 7 تے 8 ہی پڑھنے ہیں, 8 10 11 12. میں حضرت جی اس دفعہ کیا ہوا, عمرے کی سعادت مل گئی, فرسٹ رمضان کو میں واپس آیا. کچھ معاملہ اس طرح کا میرا بن گیا کہ میں اپنے گھر نہیں آیا. کچھ معاملہ اس طرح کا تھا, مجھے کچھ دن کہیں رہنا پڑ گیا. وہ سکھوں کا ایک کلپ تھا, کسی نے شرارت کی, معاملہ خراب ہو گیا. اور پھر جہاں میں تھا نا, پہلی سحری تھی, میں نماز پڑھنے چلا گیا. وہ میں نے خود کو نا رومال میں چھپا رکھا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے میں ہوں. وہ 3 یا 4 صف میں بیٹھا تھا. وہ پہلی سحری تھی, لوگ جلدی جلدی آ گئے, وہ جگہ پور ہو گئی. وہ میرے ساتھ نا وہ کوئی نمازی بیٹھے تھے مسجد کے. ایک نمازی دوسرے کو کیا کہتا ہے, اس کی جگہ پہ لوگ بیٹھ گئے آ کے. وہ کہتا ہے ہاں سارا سال میں تھے نماز پڑھی, آج جا کے میری جگہ مل لی سو. میں کہ لے بھائی کس طرح دے نمازی نے, ان کو خوشی کوئی نہیں کہ رب کے گھر میں رونق لگی ہے. وہ بھائی ایویں نہیں کسی نے کہا, ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. اس کو خوشی کوئی نہیں کہ مسجد میں رونق لگ گئی ہے, اس کو اس بات کا دکھ ہو گیا میری جگہ مال کرتی ہے. اچھا چلو میں چپ کر گیا. اب دوسرے کی بات سنو, وہ کیا کہتا ہے, اتنی ٹینشن نہ لے, موسمی ڈڈو نے آج گئے کل گئے. اس کو دکھ ہی نہیں ہے, یہ چلے جائیں گے رل مل کے جاڑے حضرت. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کر کے یہ باغ لگایا تھا.
ہم نے تباہ کر دیا سارے۔ آخری بات پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے، وقت بھی میرا پورا ہو گیا۔ لکھا حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک لکڑ آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے بڑا منع کیا ہے، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، نہیں منع ہوتے، آپ جائیں شاید منع ہو جائیں۔ حضرت نے پگ نکالی، پگ پہنی، گھوڑی نکالی، گھوڑی پہ بیٹھے، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت کا جانا تھا کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا، اٹھ کے بھاگنے لگے، شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ وہ آپ نے فرمایا نہ نسو، تسی 3 اتنے کلے پیندے 3 پیندے ہو، میں اتنے کلا پینا وا، کلیاں پین دا مزہ نہیں آتا، مینوں تہاڈا پتہ چلیا، میں چلو 4 رل پیئیں گے ذرا مزہ آئے گا۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی، آپ کی تو وہ مراد تھی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت خوش آمدید۔ فرمایا پھر شروع کرو، انہوں نے کہا نہیں حضرت شراب مک گئی۔ فرمایا بھائی مہمان ہوں، لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت جس سے ہم لے کے آتے ہیں نا، اس نے کہا ادبا دن میں 1 بار، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، بس 1 بار کل۔ فرمایا اچھا ایڈی اوکھی لب دی ہے، تو پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے۔ انہوں نے کہا حضرت ہے؟ فرمایا ہے۔ حضرت دسو پھر۔ فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں؟ حضرت آگے دجلہ بہہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو طریقہ بتائیں گے۔ وہ غسل اور وضو کر کے حضرت نے چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ اکبر کو خود کو طاری نہیں نہ کیا حضرت جی، ہم تو ہمیں کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، نہیں حضرت اس کو خود پہ طاری کرو کبھی۔ ہاں میری آنتوں میں پخانہ ہے، میرے مثانے میں پیشاب ہے، میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میرے منہ میں تھوک ہے، میری رگوں میں خون ہے، میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں صدا ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی نے طاری نہیں کبھی کیا حضرت، کبھی کسی نے اللہ اکبر کو خود پہ طاری کیا ہی نہیں ہے۔ جتنی بار نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز ختم ہوتے بندے کو لال ہو جانا چاہیے حضرت، لیکن کیا ہے دن بدن پلہ نہیں دے حضرت، وہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں حضرت جی، رکوع میں سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم میرا نہیں کام سی، میں تیرے بندے تیری بارگاہ چلائیں دے، تو جان تیرے بندے جانن ہے۔ لیکن سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو 3 شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے 3 رب کے ولی بن چکے تھے۔ اب پھر وقت آیا یار، ہے نا، بچیاں نو لے آئیے یار، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہم سارے، ان کو لے کے آئیں حضرت۔ اور پھر حضرت جنید کی طرح عرض کریں، ربا میرا نہیں کام سی، تو جان باقی تیرا کام جان، محنت کریں، بڑا ہم نے وقت ضائع کر، محنت کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ آپ پڑھیں گے نا سارے نماز؟ ٹھیک ہے جی، داڑھی شریف رکھیں گے نا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔